صلی علی نبینا صلی علی محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. الرحمن الرحیم. بہت مہربان رحم فرمانے والا. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ سارے جہان کو پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہی حقیقی پروردگار ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو اسماء ہیں، ایک الرحمن دوسرا الرحیم. رحمان یعنی نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحم فرمائے. رحیم یعنی بہت رحم فرمانے والا. صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ پرورش کے لیے رحمت اور مہربانی وصف لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کے سر پر پرورش کی ذمہ داری ڈالی گئی. ماں کے سر پر جب پرورش کی ذمہ داری ڈالی گئی تو اس کے سینے میں مامتا کا ایک چشمہ رحمت جاری کر دیا گیا. یہی وہ عاطفہ محبت ہے جو اس راہ کی ساری زحمتوں اور کلفتوں کو ماں کے لیے خوشگوار بنا دیتا ہے. ورنہ ایک بچہ اپنی ماں کو جس بری طرح تنگ کرتا ہے، کپڑے کھینچتا ہے وغیرہ، ضد کرنا وغیرہ، ہر وقت اپنی ماں کی گود سے چپکے رہنا، اگر یہ جذبہ رحمت شریک حال نہ ہو تو چند ہی منٹ میں وہ مشتعل ہو جائے، برہم ہو جائے، حالت غیظ و غضب میں ہو جائے، اور ساری بچے کی ضد، ساری شرارت خاک میں مل جائے. لیکن قربان جائیے اس مامتا کے کہ وہ چمٹے ہوئے بچے کے ساتھ پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے، تاہم اسے غصہ نہیں آتا. بار بار بچہ جو ہے تقاضے کرتا ہے، لیکن اس کی پریشانی، لیکن ماں کی پیشانی پر شکن کے بجائے ہونٹوں پر خوشی کے آثار جھلکتے ہیں. اور وہ وقت سب سے زیادہ صبر آزما اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ضد کرتا ہے اور زبان سے بتا نہیں سکتا
کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ ماں اس کا اشارہ سمجھنے میں غلطی کرتی ہے تو بچے کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کے موقع پر ماں جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر بچے کی خوشی اور راحت اور تسکین کے لیے ماں کے ایثار اور قربانی کا یہ سلسلہ یہ 2-4 دن کا نہیں ہوتا، بلکہ مہد سے لے کر لحد تک ماں اپنے بچے کے لیے محبت کی آگ میں اسی طرح سلگتی رہتی ہے۔ ماں کا یہی وہ جذبہ مہر و شفقت ہے جسے سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور تمثیل ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن مجمع صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بد چلن نوجوان تھا جس کی بوڑھی ماں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک عورت کے ساتھ اس کے بیٹے کی آشنائی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ جب تعلقات بڑھ گئے تو اس کا زیادہ تر وقت اس بد چلن نوجوان کا زیادہ تر وقت اسی کے پاس گزرتا۔ ایک رات وہ نوجوان جب اس لڑکی کے پاس آیا تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا، روٹ کر بیٹھ گئی ایک طرف۔ نوجوان نے اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ آخر میں اس نے کہا کہ میں صرف اس شرط پر راضی ہو سکتی ہوں کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر میرے پاس لا تاکہ میری راہ میں وہ رکاوٹ نہ بن سکے۔ نوجوان نے کہا کہ میں ابھی تیری خواہش پوری کرتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی اسی حالت میں اپنے گھر آیا اس حالت میں اپنے گھر آیا کہ نفس کا شیطان پوری طرح اس کے اوپر مسلط تھا۔ اس کی ماں دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے قدموں کی آہٹ ملی اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میرا لال، تو اتنی رات تک کہاں تھا؟ میں نے تیرے انتظار میں اب تک کہ کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ چل کھانا کھا لے تاکہ میں بھی حلق کے نیچے 2-4 لقمے اتار لوں۔ بیٹے کے نفس پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی ماں کو زمین پر پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر چھری نکالی اور پیٹ کو چاک کرنے لگا۔ ماں نے کراہتے ہوئے کہا بیٹا، تو دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، کم از کم کھانا تو کھا لے تاکہ تیری بھوک کا غم لے کر میں نہ مروں۔ ظالم بیٹے نے پیٹ چاک کر کے دل نکالا اور ماں کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر اپنی مٹھی میں دل لیے ہوئے اس معشوقہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک اندھیری گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگا کہ اتنے میں دل سے آواز آئی، وہ جو لے جا رہا تھا۔ آواز آئی کہ میرے لال ذرا سنبھل کر چل، تجھے چوٹ کہیں نہ لگ جائے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کی جتنی محبت اس ماں کے دل میں تھی اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے، اور وہ ماں اپنے بیٹے پر جتنی مہربان تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں تو صرف ایک بچے کی پرورش کا معاملہ تھا، اور جو سارے جہان کو پال رہا ہے اس کے رحم و کرم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ غالباً اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک ہی معنی کے 2 الفاظ یہاں جمع کر دیے گئے، رحمان اور رحیم۔ رحمت کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کیا صرف الرحمن یا الرحیم کافی نہیں تھا؟
فرماتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائیے، آپ کو کہیں بھی یہ دونوں صفاتی نام ایک ساتھ نہیں ملیں گے۔ ان دونوں کلمات کے بہم ہونے سے ظاہر ہوتا ہے، ان دونوں کلمات کے یکجا ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمین کی ربوبیت اور پروردگاری کے لیے بے پایاں، لامحدود اور گوناگوں جلوہائے رحمت و کرم کی ضرورت ہے۔ رحمت و کرم کا اس سے بڑا نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں جو پیدائشی تابع دار ہیں ان کی بھی پرورش ہو رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کی بھی پرورش ہو رہی ہے، اور جو باغی ہیں انہیں بھی پالا جا رہا ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے تو مومن اور کافر دونوں کے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ دھوپ نکلتی ہے تو جہاں چمکتی دھوپ مومن کا آنگن روشن کرتی ہے، وہیں کافر کی دیوار ادھر بھی چمکنے لگتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زمین میں مسلمان کا بویا ہوا بیج پروان چڑھے اور کافر دانہ ڈالے تو سڑ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری بہار اسی رحمت کی ہے جو رحمان میں بھی جلوہ گر ہے اور رحیم میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، کہا، سنا، کہیں کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوئی اسے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔